عام انتخابات سے پہلے غیر جانبدارانہ الیکشن کمیشن قائم کیا جائے۔ الیکشن کمیشن ممبرز تمام سیاسی جماعتوں کے اتفاق سے تعینات کیے جائیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر نے سازش کی، ای وی ایم پر انتخابات نہیں ہونے دیے۔ الیکشن کمیشن میں 8 بار گئے اور اس نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا۔ جب عدالتوں میں گئے تو سارے فیصلے ہمارے حق میں آئے۔ صاف شفاف انتخابات صرف الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے ہی ممکن ہیں۔ مسائل کا حل صاف اور شفاف اور فوری انتخابات ہیں۔ ملک ٹھیک چل رہا تھا تو ان طاقتوں نے سازش کیوں کی؟ حکومت میں آ کر عدالتی نظام ٹھیک کرنا ہے۔ عمران خان کی کار پر پی ٹی آئی نے ملک بھر میں یوم تشکر منایا۔ شہر شہر کارکن جمع ہوئے، بڑی اسکرینوں پر خطاب سنا گیا۔ پرجوش کارکنوں نے پارٹی پرچم بھی اٹھا رکھے تھے۔ کئی رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔ F9 اسلام آباد میں، لبرٹی چوک لاہور، 3 تلوار کراچی میں اجتماع ہوا۔ ملتان، سرگودا، پشاور، فیصل آباد اور دیگر شہروں میں بھی کارکن جمع ہوئے۔ لندن، برمنگھم اور دیگر شہروں میں بھی اوورسیز پاکستانیوں کا جشن۔ قومی اسمبلی میں عدالتی اصلاحات کے لیے مشترکہ پارلیمنٹ کمیٹی بنانے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ مشترکہ کمیٹی بنانے کی قرارداد وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کی۔ قرارداد کا متن آئین، انتظامیہ، مقننہ اور عدلیہ میں اختیارات تقسیم کرتا ہے۔ ریاست کا کوئی ستون دوسرے کے اختیارات میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ آئین کا آرٹیکل 175(a) کے تحت ججوں کے تقرر کی توثیق پارلیمنٹ کا اختیار ہے۔ پارلیمنٹ کسی ادارے کو اختیارات سے تجاوز کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قومی اسمبلی اجلاس میں سپریم کورٹ پر تنقید۔ کہا، عدل و انصاف نہیں ہوگا تو ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ دوہرا معیار اور امتیازی سلوک قبول نہیں۔ عمران خان غیر ملکی ایجنٹ ہے، اسرائیل اور بھارت سے پیسہ لیا ہوا ہے۔ پی ٹی آئی حکومت نے کرپشن اور مجرمانہ غفلت کی کسی نے بھی نوٹس نہیں لیا۔ سابق دور میں نون لیگ کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا نوٹس نہیں لیا گیا۔ عمران خان صدر اور اسپیکر کو آئین شکنی پر کسی نے نہیں بلایا۔ 8 سال لگ گئے ہیں، ابھی تک فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہیں آیا۔ مہنگائی واقعی بڑھ گئی ہے، تیل اور گیس کی قیمتیں میرے اختیار میں نہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں سپریم کورٹ کے اختیارات سے متعلق پارلیمانی کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم کابینہ کی منظوری کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا، تو اسی طرح چیف جسٹس کو تمام ججز کی منظوری کے بغیر فیصلے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ کسی کیس کے لیے بینچ میں ججوں کی تعداد کا تعین پارلیمان کا اختیار ہونا چاہیے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک رات کی نیوٹرلٹی سے 70 سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ پنجاب کا تخت چھن جانے کی سبکی، نون لیگ کی گورنر راج کی دھمکی۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں گورنر راج کی سمری وزارت داخلہ نے کام شروع کر دیا۔ پنجاب میں میرے داخلے پر پابندی لگائی گئی تو گورنر راج کے لیے کافی جواز ہوگا۔ اگر وزیر اعظم نے صدر پاکستان کو ایڈوائس بھیجی تو 10 دن میں گورنر راج لگ جائے گا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بولے کہ وفاقی وزراء کے داخلے روکے گئے تو گورنر راج کا جواز بنے گا۔